بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوچھتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، پیارے نبی بولے، مگر کچھ بھی ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، حضرت خدیجہ بولی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر خدا کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں اور خوب اچھی طرح جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہیں، پھر اٹھیں، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئیں، سامنے کی گلی میں گھس کر چلنے لگیں۔ چوراہے پہنچی پر داہنے ہاتھ مڑی اور کچھ دور چل کر ایک مکان کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ مکان پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ تم کون ہو؟ حضرت خدیجہ مکان کے اندر داخل ہوئیں۔ چھوٹا سا مکان تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، اس لیے آنگن میں کوئی نہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایک کمرے میں آئیں۔ یہاں ایک بوڑھا آدمی چٹائی پر لیٹا تھا، ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے تھا، سفید اور لمبی داڑھی تھی۔ یہ آدمی عیسائی راہب تھا، اس کا نام عداس تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کو جانتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر عداس نے پوچھا، اس تیز دھوپ اور گرم ہوا میں کیوں تکلیف کی؟ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بتائیے، جبریل کون ہے؟ عداس نے حضرت جبریل کا نام سنتے ہی عزت کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کہا، تم نے حضرت جبریل کا نام کیسے اور کس سے سنا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے جو میں پوچھوں اس کا جواب دے دیجیے۔ بتائیے، جبریل کون ہے؟ جبریل وہ مقدس فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام رسولوں پر لے کر نازل ہوتا ہے۔ کیا وہ خیر و برکت لے کر نازل ہوتا ہے؟ جس بستی پر وہ نازل ہوتا ہے وہ بستی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں تو کیا آپ اس کی رازداری کریں گے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری بات کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ حضرت خدیجہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے شوہر حضرت محمد کو جانتے ہیں؟ جانتا ہوں۔ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ بنو ہاشم کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے بہتر ہے، اور خاندان بنی ہاشم میں حضرت سب سے زیادہ سچے، امین، نیک اور اچھے اخلاق والے ہیں۔ اچھا سنیے، حضرت محمد کہتے ہیں کہ ان پر جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ عداس اپنی گھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حضرت خدیجہ کو بڑے غصے سے دیر تک دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، یہ وسوسہ ہے، اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک نبی بہت جلد آنے والا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ محمد ہی ہوں؟ لیکن آج تک انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی۔ حضرت خدیجہ نے بتایا، یہ جنوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، ڈرو نہیں، یہ انجیل لاؤ، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اگر جنوں کا ہاتھ ہے تو اس کتاب کو دیکھ کر تیرا شوہر پریشان ہوگا، اور اگر واقعی اس پر جبریل کا نزول شروع ہو گیا تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور وہ یقیناً بے خبر ہے۔ عداس نے حضرت خدیجہ کو انجیل دی۔ حضرت خدیجہ نے عداس کا شکریہ ادا کیا اور انجیل چادر میں چھپا کر اٹھیں، مکان سے نکلیں اور اپنے گھر کی اور چل پڑیں۔
جب وہ اپنے گھر پر پہنچیں تو پسینے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور انجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے سر اٹھا کر انجیل کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی رہیں۔ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، پریشانی نام کو نہ تھی۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کون سی کتاب ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ نے کہا، مقدس انجیل۔ اب بھی حضور کے چہرے پر کسی قسم کی بے چینی یا گھبراہٹ ظاہر نہ ہوئی۔ حضور نے پوچھا، تم کہاں سے اور کیوں لائی ہو؟ حضرت خدیجہ نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا تجھے یہ شک ہے خدیجہ مجھ پر جنوں کا اثر ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، اب شک نہ رہا میرے حضور، مجھے یقین آ گیا، آپ پر جبریل نازل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ اپنے کام میں لگ گئیں۔